السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین اور محترم بہن بھائیوں، طالب علموں، آج سے ہم ویڈیو کے ذریعے ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں جو انتہائی اہم ہے ان تمام لوگوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، جن کو انگلش سمجھنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے۔ چاہے آپ طالب علم ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ کا واسطہ کہیں نہ کہیں انگلش کے ساتھ ضرور پڑتا ہے، اور انگلش اسی صورت میں آپ کو سمجھ آ سکتی ہے جب آپ اس کے بارے میں صحیح معلومات لیں گے۔ تو صحیح معلومات کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ انگلش کو سیکھتے کیسے ہیں، سمجھتے کیسے ہیں۔ عام طور پر ہم بہت سارے کورسز دیکھتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں، ٹیکسٹ بکس میں، نصاب کے اندر اور بہت سارے معاملات میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، اپنے نصاب کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ٹیچر سے سنتے ہیں، لیکن اتنا پڑھنے کے باوجود ہماری انگلش امپروو نہیں ہوتی، بہتر نہیں ہوتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے ذریعے ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں کہ وہ بچے، وہ طالب علم، وہ لوگ جن کو انگلش سمجھنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے، انشاءاللہ ان کو بہت ہی مؤثر انداز میں ایسے طریقے سے انگلش کو سکھایا جائے گا کہ وہ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہاں، انگلش اب ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو گئی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہاں پر یہ درپیش ہے کہ ہماری مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں اردو میں گرامر کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، انگلش میں ہم نہیں جان پائیں گے۔ ہم شروع سے ہی گھروں کے اندر اردو سنتے ہیں، پنجابی سنتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں انگلش نہیں بولی جاتی۔ اردو بولی جاتی ہے اس لیے ہم اردو ہی سیکھ پاتے ہیں، پنجابی بولی جاتی ہے اس لیے ہم پنجابی ہی سیکھ پاتے ہیں۔ مختلف زبانیں مختلف ماحول کے اندر بولی جاتی ہیں، وہ بچے، وہ لوگ سیکھ جاتے ہیں، لیکن دوسری زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان پر عبوریت حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اردو میں بھی پہچان نہیں ہوتی کہ اردو میں گرامر کی پہچان کیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اردو میں ٹینس کون سا ہے، جملہ کون سا ہے۔ تو یہ چیز بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ویڈیو کے ذریعے اس چیز کو بڑے مؤثر انداز میں آپ کو بتائیں گے اور سکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سیکھیں گے اور سیکھ کر خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہاں، انشاءاللہ ہمیں انگلش سمجھنا آ گئی ہے۔ مختلف پروسیس ہیں، انگلش بولنا، سمجھنا، سیکھنا، یہ اس کے مراحل ہے۔ تو اب کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ طالب علم ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو انگلش کا آنا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا واسطہ انگلش کے ساتھ پڑتا رہتا ہے۔ آپ شاپ میں کام کر رہے ہیں، آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کسی دکان پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ آنے جانے میں آپ نوٹ کریں گے کہ کوئی نہ کوئی انگلش کا ورڈ، کوئی جملہ آپ کے نظر میں آتا ہے، لیکن آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ انگلش کو سیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہمیں پہچان کرنی چاہیے اردو میں، کہ انگلش کی پہچان ہم بعد میں سیکھیں گے۔ ہمیں اردو میں سب سے پہلے پہچان ہونی چاہیے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، تو اردو میں ہم کیسے پہچان سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، یہ ہمارا لیسن نمبر 1 ہے۔ انگلش میں پہچان سیکھنے سے پہلے ہمیں اردو میں پہچان سیکھنی چاہیے، کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے۔
اس کے بعد اردو میں عام طور پر ہم جو جملے بولتے ہیں وہ بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ جب آپ اردو بولتے ہیں تو اس میں دو قسم کے جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ ہوتا ہے فعل والا، فعل والے جملے، اور دوسرا جملہ ہوتا ہے بغیر فعل والا، یعنی بغیر فعل والے جملے۔ اب فعل کیا ہے، یہ بڑا ہی اہم ایک ٹاپک ہے بہت آسان لیکن بہت اہم۔ فعل کہتے ہیں جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو بھی وہ کام کرتا ہے، کھانے پینے کا، رونے ہنسنے کھیلنے آنا جانا، کوئی بھی کام، ایون کہ وہ کچھ بھی کرتا ہے وہ فعل ہے اس کا۔ انسان کوئی کام کر رہا ہے، کوئی مشین کام کر رہی ہے، کوئی بھی اس دنیا کے اندر جو حرکت میں ہے، جو کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، آنے جانا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب فعل ہے۔ یعنی جس لفظ کے آخر پہ نون الف نا آ جاتا ہے، نون الف نا، وہ لفظ فعل بن جاتا ہے۔ اب فعل آپ اپنے ارد گرد ہر آتے جاتے کام میں فعل کر رہے ہیں۔ مثلا آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھنا فعل ہے۔ اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، فعل ہے۔ اس کے بعد آپ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی فعل ہے۔ اسی طرح آپ اس کے بعد سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، فعل ہے۔ اسی طرح آپ ناشتہ کرتے ہیں، فعل ہے۔ جاب پر جاتے ہیں، جانا فعل ہے۔ بائک چلانا فعل ہے۔ اسکول میں جاتے ہیں، جانا اس میں بھی فعل ہے۔ اسی طرح وہاں جا کے سیکھتے ہیں، سیکھنا بھی فعل ہے۔ اسی طرح آپ پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی فعل ہے۔ اسی طرح آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی فعل ہے۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک آپ فعل ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر کام آپ کرتے ہیں وہ فعل کہلاتا ہے۔ ہر کام آپ جو کر رہے ہیں وہ فعل ہے۔ اب فعل کا بہت اہم کردار ہے انگلش کے سیکھنے میں۔ فعل کا اردو کے پہچان میں فعل کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو ہم جب تک فعل کے بارے میں نہیں جانیں گے اردو میں، تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ فعل کیا ہے۔ تو اس لیے فعل کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ فعل جو ہے وہ آپ صبح سے شام تک جو کام کر رہے ہیں وہ فعل کہلاتے ہیں۔ ہم مثال کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں فعل کیا ہے اور بغیر فعل والا جملہ کیا ہے۔ یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ کتاب پڑھتا ہے۔ اب پڑھتا جو ہے یہ فعل ہے، اس کو انڈرلائن کیا ہوا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک جملہ آگے لکھا ہوا ہے، وہ کتاب ہے۔ اب اس میں کوئی بھی فعل نہیں ہوا۔ پہلے جملے میں پڑھنا پڑھتا فعل ہوا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں کوئی فعل نہیں ہوا۔ اب پہلا جملہ جو ہے وہ فعل والا ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ بغیر فعل والا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم بات ہے کہ فعل کو جاننا پہچاننا۔ جو فعل والا جملہ ہوتا ہے اس میں آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ ایک تو اس کی پہچان ہے نون الف نا۔ کسی لفظ کے آخر پر نون الف نا آتا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے، ورب ہے۔ اور جس کے آخر پر نون الف نا نہیں آتا وہ عام طور پر فعل نہیں کہلاتا۔ جیسے کتاب ہے، اس کے آخر پر بے آیا ہے تو یہ فعل نہیں ہے۔ وہ ہے، اس کے آخر پر ہے آئی ہے، اس کے آخر پر یہ ہے تو یہ فعل نہیں کہلائیں گے۔ تو یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ فعل کو کیسے پہچانا جائے۔ جب تک ہم اردو میں ان چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ یہ جاننا کہ فعل کیا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے یہ جانا ہے کہ دو طرح کے جملے جو ہم عام روٹین میں بولتے ہیں وہ ایک فعل والا جملہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ بغیر فعل والا ہوتا ہے۔ فعل کے بارے میں ہم نے جانا کہ فعل کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کو کیسے پہچاننا ہے۔ ہم جتنے بھی جملے بولتے ہیں ان دونوں جملوں میں سے ایک جملہ ہوتا ہے، یا وہ فعل والا جملہ ہوتا ہے یا وہ بغیر فعل والا جملہ ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیسن میں آپ کو یقیناً ایک اہم معلومات ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم اگلی ویڈیو میں بھی نیا لیسن لے کر آئیں گے۔ تو آپ جو
سامعین، سننے والے اور دیکھنے والے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ذہن نشین کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔